جی ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں خوش آمدید اور عید مبارک۔ آج عید کا پہلا دن ہے، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ آج بات کریں گے، عید کا دن تھا لیکن خبریں جو تھی وہ ایسی تھی کہ اس پہ تبصرہ کرنا ضروری تھا۔ the reason is کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ ایک عالمی جنگ بنتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ممالک جو ابھی تک ایران کی جنگ سے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا تھا، نیوٹرل تھے، یعنی بالکل کسی سائڈ کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اب وہ بھی آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ ایران میں سعودیز اور خاص کر عربوں کے انٹری جو ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ساتھ ہی افغانستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ کرم اور وہاں پہ جو ٹروپس ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس کا جو تقریر تھا اس کی تقریر کا جائزہ لیں گے، اور کیا وہ تقریر اور ملا ہیبت اللہ کی تقریر میں کوئی قدر مشترک ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 28 فروری کو جو ایران کی جنگ جب ہم امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، تو کچھ توقع یہ تھی کہ یہ جنگ شاید 3-4 دنوں میں ختم ہو جائے گی، پھر زیادہ سے زیادہ یہ تھی کہ یہ ہفتے میں ختم ہو جائے گی، اور امریکہ کی باوجود کوششوں کے نہ نیٹو نہ مغربی ممالک نے اس میں حصہ لینے کی وہ حامی بھر لی۔ یہاں تک کہ امریکی صدر نے ان کو یہ بھی کہا کہ پیپر ٹائیگرز ہے، ان کو بزدل بھی کہا، لیکن اور سب ان ملکوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تنقید امریکہ نے جو کی تھی وہ وزیر اعظم جو تھے یو کے کی، یعنی انگلینڈ کے وزیر اعظم، اس پہ کی تھی اور ان کو بزدل کہا تھا اور بڑی آگے پیچھے باتیں کی تھی۔ لیکن اب پہلی جنگ جو کی وہ یو کے نے کی، یعنی انگلینڈ نے کی، اور انگلینڈ نے اپنی تمام فیسلٹیز جو ہے وہ امریکیوں کو آفر کی ہے، اور یہ جو ڈیاگو گورشیا میں جو ایران کے میزائلز داغے ہیں 4000 کلومیٹر پہ، تو اس سے بھی جنگ کا جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو انٹری ہو گئی ہے یہ ایک خطرناک انٹری ہے، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جرمنی نے بھی، کیونکہ جرمنی میں جو ایران کے سفیر ہے اس نے جرمنی سے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی نیوٹرلٹی جو ہے اس کو ثابت کریں، کیونکہ یہ جو ریمسٹین ایئر فیلڈ ہے یا ایئر بیس ہے امریکہ کا، یہ یورپ میں سب سے بڑا ایئر بیس ہے۔ اب جرمنی نے اجازت دی ہے کہ امریکہ وہ ایئر بیس جو ہے انٹیلیجنس کے لیے، ریفیولنگ کے لیے، کوارڈینیشن کے لیے وغیرہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایران کا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے 3314، اس کے تحت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ باقاعدہ حملہ کرے، بلکہ اگر اس کی فیسلٹیز یا اس کی زمین استعمال ہو رہی ہو تو وہ بھی ایگریسر میں شامل ہوگا، یعنی اب جرمنی بھی ڈائریکٹ اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ اس طرح سعودی عرب کا جو بیان آیا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس نے اپنی جو سب سے بڑی ایئر فیلڈ ہے، ایئر بیس ہے، اس کو بھی امریکہ، رپورٹ سے یہ ہے کہ امریکہ کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سعودی نے دیے تو ظاہری بات ہے ایران اب حملہ کرے گا، کیونکہ ایران نے کہا مجھ پہ جہاں سے حملہ ہوگا میں اس جگہ کو ٹارگٹ کروں گا، تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ اب یہ اگر دیکھیں تو آج ایران کے صدر جو ہے مسعود پزشکان صاحب کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو بھائی چارے کی ضرورت ہے، عید کے دن سے پیغام میں اس نے کہا ہے، اور یہ ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ صہیونی طاقتیں ان کا سازش ہے۔ ابھی بات ان کی ٹھیک ہے، دیکھیں تباہی مسلمان ملکوں کی ہو رہی ہے، نہ امریکہ میں کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ کوئی بم گرا ہے، یہاں پہ کارخانے کس کے ہٹ ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے، خواہ وہ ایران کے ہو رہے ہیں، قطر کے ہو رہے ہیں، کویت کے ہو رہے ہیں، یو اے ای کے ہو رہے ہیں، سعودی عرب کے ہو رہے ہیں۔ تیل کے ذخائر کس کے تباہ ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ گیس کے ذخائر کس کے تباہ ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ اور امریکہ کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے جنگ روکنی ہے، کبھی کہتا ہے جنگ نہیں روکنی ہے۔ اب جتنے بھی مغربی دنیا ہے وہ بالکل اس سے باہر، ان کا صرف اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو پرانا ہو چکا ہے، اب وہ رینیو کریں گے اور ان کے پیسے بھی اربوں سے لیں گے، تو دونوں سائڈ پہ مسلمانوں کی تباہی تو ہے۔ چائنا کی انٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چائنا نے بھی کہا ہے کہ وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ جب آج چائنیز اسپوکس پرسن سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ایران کو چائنیز ڈول سپورٹ میٹیریل دے رہے ہیں،
تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے یہ غیر قانونی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی دفاع، اپنی سالمیت اور اپنی جو ان کی جو بارڈرز کی حفاظت ہے اور اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، اور ہم اس کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں اور ہم اس میں ایران کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو چائنیز لینگویج میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ روس پہلے سے اس جنگ میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں پاکستان کدھر رہے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ پاکستان اس خطے کا بہت اہم ملک ہے، اور خاص کر مسلم دنیا کو اس میں کافی حد تک ابھی تک تو کامیاب ہو چکا ہے کہ کوئی سائیڈ نہ لے، لیکن آگے ابھی اگر سعودی عرب آ رہا ہے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم نے اور دیگر نے بار بار کہا ہے کہ سعودی پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ اب اگر ایران مسلسل سعودی عرب کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو پاکستان کیا مطلب ہے کہ سائٹ پہ رہ سکتا ہے، اس پورے جنگ سے جو ہے یہ نیوٹرل رہ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور میرے خیال میں بہت مشکل بھی ہوگا اگر مسلسل ایران جو ہے سعودی عرب کے حملے کریں گے تو یہ ایران اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو میوچول ایگریمنٹ ہے، ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، اس کو انووک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کی اپنا پلیٹ بھی فل ہے، اور وہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ آج جو فیلڈ مارشل نے جو دورہ کیا تو میرے خیال میں اب ہم نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے یہ لڑائی دوبارہ زوروں سے شروع ہوگی، کیونکہ افغانی لیڈرشپ کا، خواہ ان کا جو تھے ملا ہیبت اللہ صاحب کا بیان یا دیگر ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بیانات کو اگر ہم عید کے موقع پہ دیکھیں تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، کہتے ہیں ہم لڑیں گے، ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم نے نیٹو کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی، وہی ورباسٹی اور دمکیاں میں اس پاکستان سائڈ سے بھی یہی کہا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ جب تک افغان سرزمین استعمال ہوگی ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کو ٹھکانوں کو کریں گے، اور پاکستان کی پر جہاں سے بھی حملہ ہوگا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آگے لڑائی چلے گی۔ اب اگر یہ لڑائی آگے جا رہی ہے تو پاکستان پھر سعودی عرب کو کس طرح سپورٹ کرے گا؟ پھر یہ تو پاکستان کے لیے مسئلہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی ٹسل لے گا اور افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ پہلے سے تو لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک گرداب میں جو ہے نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لیڈرشپ ہے، ابھی تک جو لیڈرشپ کی جو ڈپلومیسی ہے اور جو جس طرح پولیٹیکل سجیسٹی کے ساتھ سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں، ابھی آگے اس کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی ہماری تو اپنی قیادت پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، لیکن سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ تو ویسے وار ہے، اور آلریڈی انڈیا بھی افغانستان کے ساتھ اس جنگ میں پاکستان کے خلاف انٹر ہو رہا ہے، تو افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہمارے ابھی تک اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایران کے خلاف ہم جو ہے کڑے ہوئے عربوں کے ساتھ تو پھر ایران کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور کیا پاکستان اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ رکھ سکتا ہے یا نہیں جب سعودیز فل سکیل اس جنگ میں شامل ہوں گے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔